فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ کون سے لوگ روز محشر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اور محبوب ہوں گے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے اور نرم اور وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہوں اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں، اور قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول گوئی کرنے والے، منہ بھر کر باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت سے حسن اخلاق کے متعلق کیا نصیحت فرمائی گئی؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یوں نصیحت فرمائی، جہاں بھی رہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور گناہ سرزد ہونے کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کون سی باتیں گھروں کو آباد رکھتی ہیں اور بندے کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں؟ مسند امام احمد میں ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کس چیز کو سب سے بڑی کرامت فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تو اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدل ڈال۔ اخلاق کی علامات بیان کیجیے۔ حسن اخلاق کی علامت کو یوں بیان فرمایا گیا کہ حسن اخلاق کے پیکر وہ جو حد سے زیادہ حیا والا، بہت کم کسی کو اذیت دے، نیکیوں کا جامع ہو، سچ بولے، گفتگو کم اور عمل زیادہ کرے اور وقت بھی کم ضائع کرے، بہت کم لغزش کا شکار ہو، وہ نیک، پروقار، صابر، قضاء الہی پر راضی رہے، شکر گزار، بردبار، نرم دل، پاک دامن اور شفیق ہو، نہ کہ عیب جو، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد ہو، بلکہ چاش بشاش رہتا ہو، اللہ عز و جل کی خاطر محبت اور بغض رکھے اور اللہ عز و جل کی ہی خاطر کسی سے راضی یا ناراض ہو، تو وہی شخص حسن اخلاق کا پیکر کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بد اخلاقی کے اعمال پر کیا اثر پڑتے ہیں؟ موجم اوسط میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک برا اخلاق عمل کو اس طرح خراب کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ آدمی کی عزت، مروت اور شرافت کن چیزوں کو قرار دیا گیا؟ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی عزت اس کا دین ہے، اس کی مروت اس کی عقل ہے، اور اس کی شرافت اس کا اخلاق ہے۔